بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 2023 شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن انگریزی سال جو ہے وہ 2023 شروع ہو چکا ہے، 2022 ختم ہو چکا ہے۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو اللہ پاک کے دو ایسے اسم مبارک، ایسے نام بتاؤں گا جن کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی پڑھ لو گے، انشاءاللہ اللہ کے ان دو اسم مبارک کی برکت سے، اللہ پاک کے ان دو ناموں کی برکت سے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے پورا سال رزق برستا رہے گا، دولت برستی رہے گی، کبھی پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، کاروبار میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو مایوسی کا شکار ہیں، جو پریشان ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا 2022 اچھا نہیں گزرا، 2022 میں ہمیں فلاں کامیابی نہیں ملی، فلاں مقصد میں ہمیں کامیابی نہ مل سکی، آج میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2023 اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم کے ساتھ آپ سب کا کامیابیوں کا سال ہوگا۔ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس سال میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی زیارت سے نواز دے، ہمیں اپنے گھر کا عمرہ کرا دے، اپنے گھر کی حج کروا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کا دیدار کروا دے۔ میرے تمام بھائی اور بہنیں مل کر کہیں آمین۔ کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین پورا ہو جائے اور میری بھی سنی جائے اور آپ سب کی بھی سنی جائے، اور ہم سب کے لیے یہ 2023 کا سال نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر جائے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، اس 2023 سال میں ہم سب کو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، مالی حالات سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہر طرح کی غربت سے، قرض سے محفوظ رکھنا۔ خاص کر میرے وہ بھائی، میری بہنیں جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دینا، ان کو زندگی جیسی اولاد عطا فرمانا، زندگی والی اولاد عطا فرمانا۔ جو میرے بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، 2020 آیا گزر گیا، 21 آیا گزر گیا، 22 آیا گزر گیا، لیکن قرض سے نجات نہیں ملی ہے میرے اللہ۔ اس ایک تسبیح مبارک کی برکت سے، اپنے ان ناموں کی برکت سے سارے کا سارا قرض اس سال میں اتار دینا۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو بہت سارے وظائف کر چکے ہیں، اعمال کر چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جب بھی اس سال، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں، کوئی بھی نیا امتحان دینے کے لیے جائیں، انٹرویو دینے کے لیے جائیں، کوئی بھی ایسا مقصد، کوئی بھی ایسی مراد جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا کام جس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں اس میں ناکامی نہ ہو جائے، آپ نے اللہ پاک کے دو اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ جو میں اسم مبارک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اسم مبارک ہیں، بہت ہی زیادہ خاص، بہت ہی زیادہ زبردست اسم مبارک ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک کے سارے نام بڑے عظیم الشان ہیں، بڑی برکت والے ہیں، لیکن ان دو اسم مبارک میں اتنی خاص طاقت ہے کہ ان کو جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک جو ذاتی اسم مبارک ہے وہ ہے یا اللہ۔ یہ اسم مبارک ایسا اسم مبارک ہے کہ اگر دل سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دل سے ایک مرتبہ یا اللہ پکار دیا جائے اور اللہ سے مدد مانگ لی جائے تو میرا پروردگار ضرور مدد فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اسم مبارک ہے یا علیم۔ یا علیم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کو اللہ پاک کے دو اسم مبارک نظر آ رہے ہیں، یا اللہ، یا علیم۔ یہ دو اسم مبارک ہیں، ان کی گنتی کی تعداد کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کام شروع کرنے سے پہلے کثرت سے، چاہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لو، 2 تسبیح پڑھ لو، 3 تسبیح پڑھ لو، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لو، کثرت سے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دو اسم مبارک سے اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ یقین مانو یہ وہ اسم مبارک ہیں کہ 2023 کے اندر جس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ اللہ پاک کے یہ اسم مبارک پڑھ کر شروع کر لو گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا مالک اس کام میں کبھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اس میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اس میں نا امیدی نہیں ہوگی، اس کام میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر پہاڑ سے بڑا بھی کوئی مقصد ہوگا وہ بھی ان اسم مبارک کی برکت سے اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس عمل کو اللہ پاک کے ان دو اسم مبارک کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے درود شریف، درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے اول و آخر، کیونکہ درود ابراہیمی وہ طاقت ہے کہ جس کی برکت سے ساری کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ وظیفے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے اول و آخر میں درود پاک نہیں پڑھتے۔ ہم دعائیں تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے اول و آخر میں درود پاک نہیں پڑھتے۔ درود پاک کی بڑی ہی عظمت ہے، بڑی ہی شان ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیں اور آخر میں ضرور پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی منٹوں کے بعد اس کا اثر، اس کی تاثیر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ دعا ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ اللہ پاک سن لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں جو اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نام کا اسم اعظم بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ کون سا ایسا اسم اعظم جس کا ہم ذکر کریں، ورد کریں تو ہمیں کامیابی مل جائے۔ دوستو ایک بھائی تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح اسم اعظم کی تلاش میں تھا کہ اسم اعظم مل جائے، اسم اعظم مل جائے۔ میں نے اللہ پاک کے ہر اسم کا ورد کیا، ہر اسم کا ذکر کیا، اس سے مدد حاصل کی لیکن مجھے کامیابی نہ ملی۔ ایک دن میں نے اللہ پاک سے رو رو کر، سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے، میرے دل سے آہ بری آواز نکلی۔ میں نے درد بری آواز سے روتے ہوئے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے میری سن لی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ اسم اعظم وہی ہے کہ جو دل سے پکار نکلتی ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی اسم مبارک پکڑ لو، اس کو دل سے ورد کرنا شروع کر دو، دل سے اس سے مدد مانگنا شروع کر دو، اس کو پکارنا شروع کر دو۔ آپ کے دل سے نکلی ہوئی جو آواز ہوگی، آپ کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوگی وہی اسم اعظم ہوگا۔ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔